إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ دیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. انتہائی واجب احترام قابل صد احترام معزز بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے عالم کا بے انتہا شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. احباب ذی وقار، آج عید الاضحیٰ کے پرمسرت اور پرانوار لمحات کے اندر جس موضوع پر گزارشات عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے ہمیں حج کیسے عطا کیا، حج کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز کس طرح ہوا، اس عنوان پر چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا. دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جس طرح ہم زمین کے اوپر ایک کعبۃ اللہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں، جس طرح روئے زمین کے اوپر مکہ کی سرزمین پر ایک کعبہ ہے، اس کعبے کا ہم لوگ طواف کرتے ہیں. یہ پیچھے والے دوستوں سے گزارش ہے آگے آگے آنے تک، جو دوست بعد میں ہیں کو جگہ مل سکتی، وہ جو دوسری طرف بیٹھے ہیں آگے آ جائیں. آپ یہ پہلے سے خالی ہیں، اس طرف آ جائیں، قریب آ جائیں پیچھے والے دوست. احباب ذی وقار، میں کچھ لمحات کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس طرح روئے زمین کے اوپر ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، بالکل اسی سیر کے اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے جہاں پر فرشتوں کا کعبہ ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جہاں پر دنیا میں ہمارا کعبۃ اللہ ہے، اسی کی سیر اوپر ساتوں آسمانوں سے اوپر بیت المعمور جسے فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے. اور وہ فرشتے روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے، کتنے بولیں، 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور طواف کرنے کے بعد رب کائنات حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ زمین پر بھی میرا کعبہ ہے اس کا بھی طواف کر کے آؤ. وہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرنے کے بعد زمین پر اترتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں. طواف کرنے کے بعد رب کائنات فرماتا ہے واپس نہ پلٹنا، آسمانوں کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے گئے. مولا کب واپس آئے؟ فرمایا کعبہ کا طواف کر لیا، اب جاؤ میرے محبوب مصطفیٰ کے روضے پر جا کر سلام پیش کر دو. اپنے کعبہ کا طواف کروایا، فرمایا میرے محبوب مصطفیٰ کے روضے پر جاؤ، جا کر سلام پیش کرو، اپنی محبت کا اظہار پیش کرو اور اپنے پیار کا اظہار پیش کرو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. احباب ذی وقار، جس طرح روئے زمین کے اوپر کعبے کا طواف کروایا تو رب کائنات نے واپس نہیں پلٹایا. فرمایا میرے محبوب کے روضے پر جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو سلام پیش کرو. ان کا یہ حج ہو گیا.
پہلے بیت المعمور پر طواف کروایا، پھر زمین کے کعبے پر طواف کروایا، پھر محبوب کے روزے پر بھیجا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 70,000 فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اپنے پروں کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ کچھ فیض ہم بھی حاصل کر سکیں۔ وہ نورانی مخلوق ہے۔ اب وہ روایات میں یہ بھی آیا کہ وہ 70,000 فرشتے جو ایک بار آ جاتے ہیں دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا، دوبارہ قیامت تک وہ زمین پر بولے نہیں آتے۔ اب آپ اس وقت کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر، یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ معلوماتی بات ہے اور یہ نکتہ کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا، یہ نکتہ کسی اور جگہ سے بولے توجہ ہے نہیں ملے گا۔ ہم نے سب نے سن رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر کس نے کی؟ ہم نے سنا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، یہی سن رکھا ہے، لیکن یہ بات نامکمل بات ہے۔ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کی کی ہوئی تعمیر ہے۔ کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر کس نے کی؟ بولے نا، تمام پیچھے والے بھی بولے، پہلی تعمیر کس نے کی؟ فرشتوں نے پہلی تعمیر کی۔ احباب ذی وقار، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، زمین پر آئے، آپ کے دل للچاتا رہا جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے، جنت کے باغات کو یاد کر کے، جنت کی بہاریں یاد کر کے، دل میں خیال آتا رہا کہ وہ بھی کیا عظمتیں تھی، جنت کے باغات میں رہتا تھا۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں معافی طلب کی، تو رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں ایک خیمہ لے جاؤ سرخ یاقوت کا، وہ زمین پر لے جاؤ سرخ یاقوت کا، فرمایا وہ خیمہ لے جاؤ اور جنت کا نور لے جاؤ اور جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر لے جاؤ جو بعد میں حجر اسود بنا۔ یہ تین چیزیں رب کائنات نے فرشتوں کے ذریعے زمین پر بھجوائی اور بھجوا کر وہ پہلا کعبہ فرشتوں کے ہاتھوں کا تعمیر ہو گیا۔ اب جو ہم نے سنا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ باپ اور بیٹے نے جو کعبہ کی تعمیر کی، یہ 10ویں بار تعمیر کی، اس سے پہلے 9 مرتبہ یہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ معلوماتی بات ہے، 9 مرتبہ پہلے یہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا، 10ویں بار باپ اور بیٹا سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی اس پہ دلالت کرتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور روایت قرآن مجید کی آیت ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ بنیاد رکھ رہے تھے، قرآن کہتا ہے کہ بنیاد نہیں رکھی، کعبے کی دیواروں کو یرفعو بلند کر رہے تھے، قواعد من البیت، اس کعبۃ اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ کعبہ جس چیز کی بنیاد پہلے ہو اسی کو اٹھایا جاتا ہے، جسی چیز کی پہلے بنیاد ہو اسی کو بلند کیا جاتا ہے، اگر بنیاد نہ ہو تو پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے۔ تو دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ کعبہ کس نے بنایا؟ فرشتوں نے، 3 چیزوں کے ساتھ، سرخ یاقوت کا خیمہ اور نورانیت، اور اس کے بعد حجر اسود پتھر آیا، اس کے بعد وہ خیمہ بنا دیا گیا اور اس کے اندر بیٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا مولا میں جنت کو یاد کرتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا ہم تیرے لیے جو دنیا کے اندر جنت بھیج دیا، دنیا کے اندر رب کائنات نے جنت بھیج دی۔ اور دوسری مرتبہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، وہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اے آدم اب تم گارے اور مٹی کے ساتھ اور اس کو کعبے کی دیواروں کو بلند کر۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے خود تعمیر کیا، اور تیسری مرتبہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی باری آئی تو حضرت شیث علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کی دیواروں کو مکمل کیا، اور چوتھی مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسی کعبۃ اللہ کو جہاں پر آج ہم طواف کرتے ہیں، اسی کعبۃ اللہ کو چوتھی مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور یاد رہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے 380 سال حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں گزارے، پھر حضرت آدم کی وفات ہوئی۔ کتنے سال؟ 380 سال حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے گزارے، اور پھر وفات کس کی ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، یا چوتھی مرتبہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام تک سلسلہ چلا، کعبے کی تعمیر ہوتی رہی، پھر طوفان نوح آیا، توجہ ہے، طوفان نوح آیا، طوفان نوح کی وجہ سے وہ کعبہ اٹھا دیا گیا، اس کی جو اوپر کی اصلی حالت تھی اسے بلند کر دیا گیا، اور جو اس کی بنیادیں تھی وہ زمین کے اندر بیٹھ گئی، یہاں تک روایات میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر زمانہ ابراہیمی آیا، تو رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں لے جا جہاں پانی بھی نہ ہو، جہاں آبادی نہ ہو، قریہ بستی نگر کوئی شہر آباد نہ ہو، وہاں ان کو چھوڑ کر آئے۔ وہ چھوڑ کر آئے، اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مولا میں نے وہاں چھوڑا ہے جہاں کوئی گھر نہیں سوائے تیرے بیت اللہ کے۔ اللہ کے نبی تھے، انہیں علم تھا اس جگہ زمین کے نیچے اللہ کا گھر ہے، انہیں علم تھا، فرمایا وہاں پانی نہیں، کوئی قریہ بستی شہر نہیں، آبادی دور دور تک کوئی نہیں، مگر میں چھوڑے وہاں جا رہا ہوں جہاں سوائے تیرے گھر کے اور کوئی شامل نہیں ہے۔ کہاں چھوڑا؟ صرف بیت اللہ تھا، وہ بھی زمین کے اندر، اور ننھی عمر تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ابھی کعبہ کی دیواریں اٹھائی؟ بولے نہیں، ابھی کعبے کی دیواروں کو اٹھایا نہیں گیا، ننھی عمر تھی، آپ نے اپنی جوانی وہاں پہ گزاری، نوجوان ہوئے تو حکم آیا کہ اب ان کعبے کی دیواروں کو بلند کرو، کعبے کی دیواروں کو اٹھاؤ، ان کو بلند کرو۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں پر پھر آپ کو ایک نشانی ملی، اس مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اب کعبے کی دیواروں کو اونچا کر رہے ہیں، پتھر پر کھڑے ہیں، اب توجہ کریں، پتھر پر کھڑے ہیں کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پتھر پر کھڑے ہو کعبے کی دیوار کو بلند کر رہے ہیں، جو کعبے کی دیوار اونچی ہوتی ہے پتھر بھی خود بخود اوپر ہو رہا ہے، پتھر خود بخود اونچا جاتا ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں میرے ذہن میں بات آتی ہے، میں نے سوچا کہ کعبہ اللہ پہلے 9 مرتبہ تعمیر ہو چکا تھا، پہلے 9 مرتبہ، تب بھی پتھروں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ میں نے جب تصور کیا کہ 9 مرتبہ اگر کعبے کی تعمیر ہوئی تو وہاں پر پتھر لگے ہوں گے، کسی پتھر پر قدم رکھا ہوگا کسی نہ کسی نبی نے، وہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی ٹھہرے، انہوں نے بھی کعبے کی دیواروں کو اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ٹھہرے، انہوں نے پتھر پر قدم رکھا ہوگا، مگر یہ کیا ماجرا ہے کہ ابراہیم کی باری آتی ہے کعبے کی دیواروں کو اٹھانے پر پتھر بھی خود بخود اوپر جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے یہ پتھر ان پتھروں جیسا نہیں، یہ پیغمبر ان پیغمبروں جیسا نہیں، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جس پتھر پر ابراہیم نے قدم رکھے ہیں، اور فرمایا مولا یہ تو نے اپنی نشانی بنا لی، تو نے وہاں پر 2 نفل ادا کرنے کے لیے لازم قرار دیا کہ مقام ابراہیم پر جاؤ تو نفل لازمی ادا کرنا۔ آپ میں سے کئی احباب کا جانا اتفاق ہوا ہوگا مقام ابراہیم پر، وہاں پر نوافل ادا کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ وہاں پر وہ نشانی ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر نفل ادا کرنے کا رب کائنات نے اس خاص مقام کو اپنے لیے خاص کیوں کیا؟ وہاں پر سب سے بڑی بات اللہ کا گھر کعبہ ہے، اللہ کا گھر کعبہ ہے، فرمایا نہیں وہ الگ بات ہے، وہاں حجر اسود ہے، مولا شاید تو نے اس لیے کہا کہ 2 نفل ادا کرے، فرمایا نہیں وہ الگ بات ہے، حجر اسود کا مقام اپنی جگہ، کعبۃ اللہ کا مقام اپنی جگہ۔ اور میں یہاں لطیف نکتہ عرض کر دوں، اگر توجہ ہو تو توجہ ہے، لطیف نکتہ ممکن ہے کسی نے نہ سنا ہو۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک بھی کعبۃ اللہ کا جہاں پر وہ پانی گرنے کا جو جگہ بنی ہے کعبہ کا، وہاں نیچے اسی مقام پر زمین کے اندر وہاں کی قبر مبارک ہے۔ کہاں قبر ہے؟ اسی طواف جہاں کرتے ہیں، مطاف اسے کہا جاتا ہے، اور پرنالا جہاں پانی گرتا ہے کعبۃ اللہ کی چھت کا، اور کتابوں میں لکھا ہے یہاں تک کہ جہاں اس کی سیر پانی نیچے گرنے کی بنتی ہے، وہاں این اس کے نیچے ایک پرانے وقتوں میں پتھر ہوا کرتا تھا جس کا مختلف رنگ ہوا کرتا تھا اس پتھر کا، اور وہ 1994 سے پہلے اسے ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، وہاں نشانی موجود نہیں، مگر اسی پرنالے کے این نیچے سیدنا اسماعیل اور سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار مبارک، قبر مبارک اس کے نیچے ہے۔ فرمایا مولا کیا تو نے ان کے لیے 2 نفل ادا کروائے؟ نہیں۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی کر دوں، صرف حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قبر اس کے نیچے نہیں، بلکہ 80 انبیاء کرام کی قبریں اسی مطاف کے حصے میں آتی ہیں، اس کے نیچے ہیں۔ وہ جو مطاف کا حصہ ہے جس کے اوپر ہم طواف کرتے ہیں، جس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، وہ تسبیحات جہاں پڑھتے ہیں اس مقام کے نیچے کتنے انبیاء کی قبریں ہیں؟ 80 انبیاء کی قبریں ہیں۔ بولے کتنے؟ 80 انبیاء کرام کی قبریں اس کے نیچے ہیں۔ یہ نقطہ کہاں سے ملا؟ یہ اللہ کے ولیوں کے در سے یہ خیرات ملتی ہے، اللہ کے ولیوں کے لڑ لگنے سے یہ خیرات ملتی ہے۔ اب باب وقار ذہن میں تصور آیا مولا تو نے ان قبروں کی وجہ سے وہاں 2 نفل ادا کروائے؟ فرمایا نہیں، وہ ایک شان اپنی جگہ ہے، وہ ایک مقام اپنی جگہ، مگر یاد رکھو ابراہیم جب پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فرمایا جب دیواریں اونچی ہوتی، پتھر اونچا ہو جاتا، تو میں نے فرمایا اے ابراہیم اس پتھر کو خاص اس لیے کر رہا ہوں، تو نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر میرا محبوب مصطفیٰ کو مانگا تھا، تو نے میرا ساجد مانگا تھا، تو نے میرا محبوب مانگا تھا، تو نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ رب کائنات فرماتا ہے ابراہیم صرف اس دعا کے صدقے سے، اس دعا کے صدقے جب تو کعبے کی دیوار کو اٹھا رہا تھا اور ساتھ زبان سے تیرا کلام جاری تھا کہ مولا اپنا محبوب نبی جس کے لیے تو نے یہ چاروں کونوں مکان سجائے ہیں، جس کی خاطر تو نے بزم کونوں ہستی کو سجایا ہے، جس کی خاطر تو نے زمین و زمان کو بنایا، جس کی خاطر تو نے مکین و مکان کو بنایا، جس کی خاطر تو نے شجر و حجر کو بنایا، جس کی خاطر تو نے پھولوں کو خوشبو عطا کی، چاند کو چمک عطا کی، ستاروں کو ٹمٹماہٹ عطا کی، اے میرے مولا تو اس اپنے محبوب پیغمبر کو میری نسل کے اندر سے بھیج دینا۔ تیری اس دعا کو اتنا قبول کیا، پسند کیا، جس پتھر پر کھڑا تھا اس پر تیرے نشان جما دیے اور قیامت تک جمے رہیں گے، قیامت تک بولیں جمے رہیں گے۔ احباب ذی وقار ایک اہم نقطہ یہاں پر اور بیان کر دوں، یہاں پر 3 نقطے عرض کیے۔ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ فرشتوں نے۔ پہلی کس نے کی؟ بولیں، میرے خیال بات نہیں سمجھ آ رہی۔ پہلی تعمیر کس نے کی؟ فرشتوں نے۔ اور اس کے بعد جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، پتھر پر قدم لگے، ان پتھروں پر قدم تو پہلے بھی لگتے تھے ابراہیم کے، ساری زندگی پہاڑوں پر گزری، ساری زندگی پتھریلی زمین پر گزری، مگر کسی پر پاؤں نہیں لگے۔ فرمایا اس لیے نہیں لگے تو نے ان پتھروں پر قدم رکھے، میرے محبوب کو نہیں مانگا۔ مقام ابراہیم کی باری آئی، جب تو نے کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا، تیرے پاؤں اس لیے جمائے تو نے میرے محبوب مصطفیٰ کو مانگ لیا تھا، تو نے میرے کملی والے کو مانگ لیا۔ 2 نقطے۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل کی قبر مبارک این کعبۃ اللہ کے پرنالے کے نیچے، اور 80 انبیاء کرام کی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پورے مکہ کی سرزمین پر، پورے بولیں مکہ کی سرزمین پر 300 انبیاء کرام کی وہاں پر قبریں موجود ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بتا دوں
یہ نقطہ بھی حضرت سید شیخ الاسلام دامت محمد طاہر القادری اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، انہوں نے بیان کیا، فرمایا جہاں پر آج اصلی حالت میں کعبۃ اللہ موجود ہے، اصلی حالت میں، وہاں پر جو کمرہ نما بنا ہے، اس کمرے کے اندر تو ہر کوئی نہیں جا سکتا، ہر کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ جو چاروں کونے بنے یہ شروع سے نہیں بنتے آ رہے، یہ آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائے، چاروں جو کونوں والا کمرہ، اور چھت اس کے آگے کس نے ڈالی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، کتاب الاخبار مکہ کے لکھا یہاں تک ہے کہ سرزمین مکہ کے اندر سب سے پہلا چھت والا گھر تعمیر ہونے والا مکہ سے خانہ کعبۃ اللہ تھا۔ اللہ کا گھر یہ کعبہ شریف تھا، سب سے پہلے چھت والا تعمیر ہونے والا، سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ تھا جس کا چھت بنایا گیا، چار دیواری کی گئی۔ اب اس کے باہر والا حصہ جو مطاف کہلاتا ہے، فرمایا اب میرا تصور یہاں یہ کہتا ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں میرا تصور یہ کہتا ہے کہ کعبہ کا جو اندر دروازہ لگا دیا گیا، اس کو تالا لگا دیا گیا، ہر انسان مسلمان کا من کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اندر جا کر نماز ادا کر سکوں، دل کرتا ہے، ہر انسان کا یہ تصور ہے، سوچ ہے کہ مولا اندر جا کے نفل ادا کر سکوں، مگر وہاں تو بادشاہ جایا کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے جب سوچا تو مجھے کتابوں سے یہ علم ہوا کہ جو مطاف کا حصہ ہے وہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، جہاں پر حجر اسود نصب کیا گیا، ساتھ چھوٹی سی دیوار بنائی گئی، وہ کعبہ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ جو شخص وہاں نماز پڑھے گا اسے بھی کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا برابر اجر دیا جائے گا، ایک جیسا اجر ہے، اجر برابر ہے۔ فرمایا شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہاں پر بھی میں نے سوچا کہ مولا تیرے لیے تو سب برابر ہیں، سب تیرے بندے امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں، امیر تو اندر چلے جائیں گے، غریبوں کے بس کا کام نہیں، کعبہ کے دروازہ کھلوا کر اندر جا کے نفل ادا کرنا غریبوں کے بس کا کام نہیں۔ فرمایا اس لیے رب کائنات نے فرمایا اندر تو نہ جا سکا، مگر جس نے باہر پڑھ لیا مطاف کے اندر، چار دیواری کے اندر، فرمایا اس نے گویا یوں نفل ادا کی جیسے کعبہ کے اندر ادا کر لیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ نقطہ بھی سماعت فرمائیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ساری عمر کتنی گزاری، اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کیا 40 برس کی عمر میں۔ کتنی عمر میں؟ توجہ ہے وہ پیچھے والے، کتنی عمر میں اعلان نبوت کیا؟ 40 برس میں اعلان نبوت کیا۔ اور جب آپ نے کوہ صفا پر جا کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان، بولے مجھ پر ایمان لے آؤ، توجہ سے بات سنیں، مسئلہ ہے ایمان لے آؤ۔ جنہوں نے ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے وہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ کرام ہو گئے۔ جنہوں نے ایمان لے آیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ابو جہل ابو لہب ہو گئے۔ ایسی بات تھی۔ اب مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے کہ اگر 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 6 سال کے بعد ہو گیا۔ آپ کی والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ والد گرامی کا تقریباً 6 ماہ پہلے انتقال ہوا، آقا کی ولادت باسعادت سے پہلے، اور والدہ کا 6 سال کے بعد جب آقا کی عمر 6 سال تھی تو اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کیا۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے جب اعلان نبوت 40 سال کے بعد کر رہے تھے، کیا آپ کے والدین ماجدین مسلمان ہیں یا نہیں؟ معاذ اللہ، ذہن میں سوال آتا ہے؟ بولیں، جس کے ذہن میں سوال آتا ہے ہاتھ کھڑا کریں، بتائیں کہ یہ بات سمجھنے والی ہے یا نہیں؟ کہ اکثر یہ ہمارے علماء کرام بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایسے مسئلوں کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں کہ گستاخی نہ ہو جائے۔ اب جب تک ہمیں کوئی مسئلہ قرآن مجید سے نہ بتایا جائے، حدیث مبارکہ سے نہ بتایا جائے، ہم یقین نہیں